دنیا سے پتہ کتنے متنفر تھے؟ آپ کے ایک بیٹے حضرت عبدالوہاب بہت پختہ عالم دین اور ولی تھے وقت کے. آپ جب پڑھ کر آئے نا تو اپنے والد گرامی کی بزم میں بیٹھتے، محفل میں بیٹھتے، سنتے اپنے والد گرامی کی سادہ سادہ باتیں، ہلکی کی باتیں، وہ عقل سے ماورا باتیں. بعض اوقات جو ہے وہ بڑے بڑے محققین رہ جاتے تھے. دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کہ ابا جان کبھی مجھے تقریر کا موقع دے دینا. ولی کی نشانی یہ ہے کہ ولی دل کے حالات بھی جانتا ہے. توجہ سے، ولی دل کے حالات بھی جانتا ہے. وہ یہ نہیں پوچھتا بعد میں کہ یہ جو آیا تھا یہ کون تھا، اس کا سٹیٹس کیا ہے. نہ ولی صرف چہرہ دیکھتا ہے، بتا دیتا ہے کہ بندہ سامنے والا حلالی ہے یا حرامی ہے. یہ مقام ولی کا ہوتا ہے. حضرت عبدالوہاب جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دل میں آپ کے بیٹے ہیں، دل میں خیال آیا کہ کاش کہ مجھے بھی موقع مل جائے نا یہ گفتگو کرنے کا، تو میں بھی تقریر کروں. یہ 70 ہزار کا مجمع غوث پاک کرتے ہیں، کاش کہ مجھے بھی موقع مل جائے. ایک دن غوث پاک نے فرمایا عبدالوہاب آج تقریر آپ نے کرنی ہے. محبت سے زبان لگیں. آج تقریر آپ نے کرنی ہے. اصل میں ایسی باتوں پر سبحان اللہ بنتی نہیں نا ہے. آپ ڈر جاتے ہیں کہ سبحان اللہ کیسے کہیں، جن اتنی مشکل باتیں ہیں، اتنی جناب تلخ حقیقت ہے، کیسے سبحان اللہ کہیں. اور ہماری عادت بھی یہ بن چکی ہے کہ بس کان پر ہاتھ رکھنا، شیر پر شیر دھرے جانا، شیر پڑھی جانا، سمجھ آئے نہ آ جائے اوپر جناب پیسے پھینکی جانا. اور ہماری عادت بن چکی بس فضائل سنو، تعریفات سنو، کرامتیں سنو، معجزات سنو، عظمتیں سنو. اور جو تلخ حقیقتیں ہیں جو غوث پاک نے ہمیں بتائی ہیں ان پر کوئی عمل نہیں ہے. غوث پاک فرماتے ہیں عبدالوہاب کھڑے ہو جائیں، آج تقریر آپ نے کرنی ہے. حضرت عبدالوہاب کھڑے ہو گئے، بڑا طویل گفتگو فرمائی، بڑی لمبی گفتگو فرمائی. سامنے بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے اولیاء بیٹھے تھے. ٹس سے مس نہ ہوا. آپ گفتگو کے آخر میں تشریف لائے، فرمایا کہ آج خطاب تو عبدالوہاب نے کر دیا ہے، آج ہم اپنی آپ بیتی سنا کر گفتگو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ نے جملہ فرمایا کہ ہمارا دل کر رہا تھا کافی دنوں سے کہ ہم میٹھا حلوہ کھائیں. آج عبدالوہاب کی اماں نے ہمارے لیے انڈوں کا میٹھا حلوہ تیار کیا. انڈا لیا، شکر لی، آگ جلائی، گھی لیا، بڑی محنت کے ساتھ آگ جلانے کے بعد پکایا، پکانے کے بعد پلیٹ میں سجایا، سجانے کے بعد ہمارے پاس لے کر آئیں. ہم نے ابھی کھانا تھا. بلی آئی، اس نے پنجہ مارا، پلیٹ زمین پر گر گئی، حلوہ بھی ضائع ہو گیا اور پلیٹ بھی ٹوٹ گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس اتنا کہنا تھا. آپ بیٹھ گئے، سامنے اولیاء، محققین، علماء، مدققین، بڑے بڑے تصوف و سلوک کے شناور بیٹھے تھے. رونے لگ گئے، گڑ گڑانے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو ہیں، امامیں کھل گئے، گریبان چاک ہو گئے. عالم یہ ہے، وجد کا عالم ہے. کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ میرا مقام کیا ہے، میں کتنا بڑا محدث ہوں، میں کتنا بڑا محقق ہوں. کسی کو اپنا احساس نہ رہا. جب واپس گھر آئے نا، حضرت عبدالوہاب دھیمے دھیمے گئے اور پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ میں نے تو منطق، فلسفہ، میں نے تو بلاغت، قرآن، حدیث، واقعات صحابہ سے مزین تقریر کی ہے اور سامنے والوں کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ آپ نے بس اتنا ہی کہا ہے کہ میٹھے حلوے کی پلیٹ آئی، زمین پر گری اور ٹوٹ گئی. فرمایا بیٹا یہ معرفت کی بات تھی. اور میں آپ سے بھی کہوں گا، آپ نے سر کے کانوں سے یہ میرا جملہ نہیں سننا، آخری جملہ ہے، اس کے بعد میری گفتگو ختم. آپ نے بھی اس جملے پر عمل کرنا ہے اور اس بات پر عمل کر کے غوث پاک سے محبت کا اظہار کرنا ہے. فرمایا بیٹا یہ معرفت کی بات تھی کہ انسان اپنی زندگی کو خوش کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو آباد کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے. بہنوں کے حقوق چھینتا ہے، ماؤں کے حقوق چھینتا ہے، ہمسایوں کے حقوق چھینتا ہے، حرام مال اکٹھا کرتا ہے، بینک بیلنس جمع کرتا ہے، پلاٹ بناتا ہے، جائیداد بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے کہ میری زندگی خوش ہو جائے. جیسے میری چھوٹی سی خواہش تھی کہ میں میٹھا حلوہ کھاؤں، تیری اماں نے میرے لیے انڈا لیا، شکر لی، میرے لیے تیل لیا، اتنی محنت کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ آگ جلائی. آگ جلانے کے بعد اتنی محنت مشقت کے بعد جب انڈوں کا حلوہ تیار ہو گیا، لے کر آئیں. کھانے کا وقت قریب آیا، بلی
جب چلتی ہے تو چلنے کی آواز نہیں ہوتی. آپ بھی کبھی توجہ کیجیے گا, تجربہ کیجیے گا, جب بلی چلتی ہے تو چلنے کی آواز نہیں ہوتی. فرمایا بلی آئی, اس نے پنجہ مارا, میری خواہش وہیں کی وہیں رہ گئی اور میں وہیں کا وہیں رہ گیا. ایسے ہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے, لیکن موت اس بلی کی طرح آتی ہے کہ جس کی آواز نہیں ہوتی, جس کی آہٹ نہیں ہوتی, جس کی کوئی بیل نہیں ہوتی, لیکن جب آتی ہے پنجہ مارتی ہے, زندگی چھین کر چلی جاتی ہے. یہ ہے زندگی. سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں, پل کی خبر نہیں, پتہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے آگے باہر نکلیں گے نہیں نکلیں گے. آپ سے بھی یہی گزارش ہے, اور غوث پاک کے حوالے سے آج آخری بات یہی کر کے بات ختم کر رہا ہوں. میرے مہربانوں, میرے نمازیوں, مجھ سے محبت کرنے والوں, خدا را خدا را خدا را, یہ زندگی چند لمحوں کی ہے, پتہ نہیں چلے گا کب چلی جائے, کب موت آ گھیر لے. اپنے آپ کو بدلو, خدا را مصطفیٰ کے ہو جاؤ. اور بقول علامہ محمد اقبال کے کہ کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ دنیا عارضی ہے, ایک بلبلے کی مانند ہے, ایک سٹاپ کی مانند ہے, اس کے ساتھ دل نہ لگائیے. اگر دل لگانا ہے تو اللہ کے ساتھ لگائیے یا محمد مصطفیٰ کے ساتھ لگائیے, پھر نہ کہنا. بقول اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. محبت کرنی ہے مصطفیٰ سے تو آج کیجئے, مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تو آج کیجئے, مصطفیٰ سے کے صحابہ سے پیار کرنا ہے تو آج کیجئے, مصطفیٰ کے اہل بیت سے پیار کرنا ہے تو آج کیجئے, نمازیں پڑھنی ہے تو آج پڑھیے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو آج کیجئے. کل جب مر جائیں گے پھر وہاں پر جزا ہوگی, وہاں پر عمل نہیں ہوگا. پھر نہ کہنا کاش کہ مجھے موقع مل جاتا, کاش کہ مجھے پتہ چل جاتا کہ یہاں پر یہ بھی سوال ہونے ہیں. اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور غوث اعظم کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, اور تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار ملاتا ہے ستار اس کو شفیع, تیری سرکار ملاتے ہیں ہم سب اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.